پیشنٹ کیا سیکھے، کس طرح سے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا سیکھے؟ لائف سکل سے۔ لائف سکلز میں کون سی سکلز ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور ہمیشہ روزانہ پریکٹس میں رہنی چاہیے؟ پیشنٹس کون سی سکل یاد رکھے؟ کمیونیکیشن اور کانورسیشن، کروشل کانورسیشن۔ کروشل وہ کانورسیشن ہوتی ہے جو بہت ہی اہم ہو، ایسی گفتگو جو بہت اہم ہو۔ ایسی گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں جو دو پارٹیز آپس میں گفتگو کر رہی ہیں ان دونوں کے خیالات آپس میں بالکل ایک جیسے ہوں، ان میں کوئی آپس میں اختلاف نہ ہو، تو یہ کروشل کانورسیشن ہوگی۔ ہاں جی، وہ تو کروشل نہیں ہوگی، وہ تو جب آپ بھی کہہ رہے ہیں یس، وہ بھی کہہ رہے ہیں یس، تو پھر تو ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کروشل کانورسیشن کا پہلا موڑ یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں، اور جو دوسری سامنے بیٹھی ہوئی پارٹی، ابا، بیوی، کوئی اور ایسا رشتہ، ان کے اور آپ کے خیالات میں ہم آہنگی نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جب خیالات الگ ہوں اور آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ ہماری بات جلدی سے مان لیں، اور دوسری پارٹی یہ چاہتی ہو کہ آپ ان کی بات جلدی سے مان لیں، تو کانورسیشن کا موڈ کیسا ہو جائے گا؟ جب جلدی پڑی ہوگی اور آپ ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہتے ہوں گے اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے سے قاصر ہوں گے، دوسرے کا نقطہ نظر نہیں جان سکیں گے، تو موڈ کو کیا ہوگا؟ موڈ گرم ہو جائے گا۔ اختلافی نوٹس چل رہے ہیں، اختلافات ہیں، تو بات بھڑک جائے گی، جذبات بھڑک جائیں گے، اور جب جذبات بھڑک جائیں گے اور غصہ آنے لگے گا تو دوسرے کی باتیں سنائی دینے لگیں گی یا بڑی دور سے سنائی دینے لگیں گی، ڈیفلیکٹ ہو جائیں گی۔ اور جب ہماری کوئی بات نہیں سنتا یا ہمیں کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، تو وہ چاہے ارشد صاحب کی طرح میرے قریب بیٹھا ہو، تو میں پھر اپنی آواز کو بلند کر لوں گا تاکہ اس کے کانوں تک میری آواز جائے، حالانکہ وہ تو قریب ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اونچی زبان میں بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا ادب، لحاظ، تمیز، سکون، مدھم آواز میں؟ جب کسی سے ہم پیار سے بات کرتے ہیں تو پلو ٹاک کرتے ہیں یا اونچی اونچی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے دل اس وقت جڑے ہوتے ہیں، اور دل کی جو دھڑکن ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی طرح ہوتی ہے، اور جب فریکوینسیز مل رہی ہوتی ہیں تو دل بھی بالکل ساتھ ساتھ، یہ شاعرانہ گفتگو نہیں کر رہا میں حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی ماں بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور وہ بچہ سکون میں ہوتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن اور ماں کی دھڑکن ایک ساتھ بیٹ کرنے لگ جاتی ہے، ان کی وائبس، ان کی وائبریشنز ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ اور حتیٰ کہ جو پیٹ اینیملز ہوتے ہیں، پیٹ اینیملز جن سے بہت پیار ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ بھی دونوں اینیمل اور اس کا مالک جب آپس میں کوہیرنٹ ہوتے ہیں تو ان کی بھی دل کی دھڑکن ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو تب بھی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہوں گی، آوازیں اونچی ہو جاتی ہوں گی، اور سمپتھیٹک
نروس سسٹم آن ہو جاتا ہے, ایڈرینالین فلو کرنے لگ جاتی ہے, اور ایسی کیفیت بن جاتی ہے جیسے ہم حالت جنگ میں ہیں. تو جب حالت جنگ میں ہوں گے تو طبلِ جنگ بج جائے گا, تو اگر ہاتھا پائی نہ بھی ہو تو منہ ماری تو ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہاں پہ کروشل کانورسیشن میں جذبات بکھرے ہوں گے, اختلافی نوٹ ہوگا, اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے لگ جائیں گے. تو یہ ایک ایسی کروشل کانورسیشن ہے, یہ ایک ایسا کمیونیکیشن ہے, اور ہم سب جو ہیں اپنے اپنے آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں, سٹوری, اور وہ سٹوری میں مظلوم کون ہوتا ہے, دوسرا یا ہم؟ اگر آپ یہ سٹوری اپنے آپ کو سنانا بند کر دیں, the whole paradigm will change. Belief will change. آپ یہ سمجھنا بند کر دیں گے کہ میں ریسیونگ اینڈ پہ تکلیف اٹھانے والوں میں سے ہوں, بلکہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ میں ایمپاورڈ ہوں, میں اپنی زندگی, اپنے جذبات, اپنے رویوں کا خود ذمہ دار ہوں, مگر مظلومیت کے لبادے سے باہر نکل جائیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.